معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے لے کر 106 تک کی 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت زیادہ خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچائی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے بھی خسارے میں کون لوگ ہیں؟ معنی اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمل بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ خسارے میں پڑیں گے۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کیا ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی کی تمام تغودو کوششیں جن کی ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ لوگ یوں خیال کیے بیٹھے ہیں کہ بہت نیک عمل کرتے وہ چلے جا رہے ہیں، اچھے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، اس کی وجہ سے ان کے ساری کی ساری نیکیاں حبط کر لی گئیں، ضائع کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ اعمال کرتے ہوئے وہ بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن روز قیامت اللہ کہتا ہے ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ سزا جو ان کو دی جائے گی جہنم کی، محض اس لیے ہے کہ جو انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی، انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنا دیا، کھلواڑ بنا لیا اور ٹھٹھا اڑاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا ذکر کیا ہے جو دنیا میں عمل تو بہت سارے کر رہے ہیں، ایک تو برے اعمال کرنے والے ہیں جنہیں خود پتہ ہے کہ وہ برائیاں کر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کر تو برائیاں رہے ہیں لیکن اس کو تصور کرتے ہیں نیکیاں، انہی کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ قیامت والے دن ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور ترازو میں کوئی وزن ان کا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا کہ قیامت والے دن کوئی بہت بھاری بھرکم چیز ہوگی لیکن میزان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک بہت ہی موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا جو بہت موٹا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ترازو قائم کی جائے گی اس میں ایک مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال وہی قبول ہوتے ہیں جن اعمال کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہو اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول ہوتے، ورنہ رد کر دیے جاتے۔ اور انہی چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہر خطبے میں جو خطبہ مسنونہ آپ کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے اس کے اندر یہ بات بار بار آتی ہے۔
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور بہترین راستہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر لیں، جسے محدثہ کہا گیا ہے. دین کے نام پر اجر و ثواب کے لیے کسی چیز کا ایجاد کر لینا، اور کہا گیا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچاتی. یہ ہماری اور آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ بس جو سمجھ میں آ گیا، جو اچھا دکھ گیا، جسے ہمارے علماء نے، درویشوں نے، بزرگوں نے کہہ دیا بڑا بھلا کام ہے اور ہم کرنے لگ جائیں. نہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دیں گے اس کو لینا ہے، جس سے روک دیں گے اس سے رکنا ہے. رسول نے کہا میری اطاعت کرو، جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ میں نے کیا، جس تعلق سے تمہیں ہدایات ملی ان پر عمل کرو اور بدعات سے بچو. اللہ کے رسول نے بڑی سختی سے بدعات سے روکا. ابو داؤد اور ترمذی میں ایک حدیث آئی، آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہ نئے نئے کام ایجاد کرنے سے دین کے نام پر تم اس سے بچنا. کیوں؟ ہر نئی چیز بدعت ہے. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. تو اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ یہ سمجھے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک سنت پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے اور بدعتوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پائیں گے. آج کل بدعات کو ترویج دینے کے لیے، پھیلانے کے لیے ایک شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ ہر بدعت ممنوع نہیں ہے. بدعات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے، یعنی ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے. اچھی بری بدعت نہیں، بدعت بدعت ہے. یوں سمجھ لیں اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز 3 رکعت بتلائی. اگر کوئی 4 پڑھے تو آپ یہ بتائیے ایک رکعت جو بڑھایا ہے وہ کس لیے بڑھایا ہے؟ نماز کے لیے، زیادہ عبادت کے لیے ہی بڑھایا تھا نا. اس کا مقصد یہاں کوئی برائی تو نہیں، لیکن کیوں وہ نماز اس کی ضائع ہو جائے گی؟ کیوں وہ مغرب کی نماز نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے 3 بتایا ہے. آپ گرچہ کہ ایک رکعت بڑھا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو کہ اللہ کے رسول کے طریقے سے نہیں، لہذا وہ ریجیکٹ ہے. تو بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی تقسیم بالکل بیکار ہے. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہر طرح کی بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. اس لیے ایک آدمی کو چاہیے گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے. لوگوں نے کچھ مہینوں کو، ان میں کچھ ایام کو مقرر کر لیا جن میں کچھ نہ کچھ بدعات و خرافات گھڑ رکھے اس میں انجام دیتے، اور سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے وہی ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ہری جھنڈیاں لگانا، نعرے بازیاں کرنا، نعت شریف کے نام پہ شرکیہ اشعار پڑھنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر طرح طرح کے ناچ گانے بھنگڑے سب جائز ہو گیا ہے. غیر قوم میں اور ایک مسلمان میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. اور جب کوئی اگر سوال کرے کہ یہ کیا ہے تو جواب وہی ہوتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کا کام انجام دے رہے. برا کیا ہے؟ محفل میلاد میں نعت شریف پڑھنا، لنگر لگانا، کھانا کھلانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقبت بیان کرنا، آپ کی سیرت کا پڑھنا، برا کیا ہے؟ برا یہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا، آپ کے صحابہ اکرام کے دور میں بھی آیا، انہوں نے اس کو دین نہیں سمجھا، اس طرح کا کام نہیں کیا. برا یہی ہے جب اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، اور ایک زمانے دراز کے بعد ہم اس کام کو کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور جو یہ نہ کرے اس کو بے دین کہتے ہیں. برا یہی. کسی عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا نہ لگنا وہی سب سے بڑی برائی کی کھلی دلیل ہے. مسلم شریف میں حدیث ملتی ہے اور بخاری میں بھی آئی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں تھا تو اس کا وہ عمل مردود ہے. یہ بخاری شریف کی 2697 نمبر کی حدیث ہے. اور مسلم شریف میں کچھ الفاظ ہیں من عمل عملا، اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے، اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں نہ ہمارا حکم یعنی قول ہے اور نہ ہمارا عمل ہے، اور نہ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے. جیسے حدیث کی یہ 3 قسم معروف ہے، قولی، فعلی، تقریری. فہو رد، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں. کتنا واضح مسئلہ ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا، اور صحابہ سے پہلے اللہ کے رسول کا زمانہ جس میں صحابہ موجود تھے، انہوں نے جس کو نیکی نہ سمجھا کہ اپنا پیدائش کا میلاد منائیں، برتھ ڈے منائیں، جبکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایام آئے، بعد والوں کو کس نے حق دیا کہ وہ اس کو دین سمجھ لیں، اس کو خیر و بھلائی سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں، اور جو نہ کرے اس کو برا بھلا کہیں. یہ کسی کے لیے جائز نہیں. صحابہ اکرام کا عمل بڑا واضح تھا، وہ ایسی بدعتوں کو کبھی بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کو خبر دی گئی کہ ایک مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کر کچھ کنکریاں لے کر اس پر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ. عبداللہ ابن مسعود ان تک پہنچے اور ان کے ذریعے ان کو نصیحت کیے. اس نصیحت میں ملتی ہے، انہوں نے کہا تھا وَيْحَكُمْ يَا امت محمد، اے امت محمدیہ کے لوگ، تمہاری خرابی، تم پر افسوس ہے، کتنا جلدی تم لوگ جو ہے بربادی کے راستے پہ چل پڑے. مَا أَسْرَعَ حَلَقَتُكُمْ، تم کتنی جلدی ہلاکت کی طرف چل دیے. هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ متوافرون، ابھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تم میں کثیر تعداد میں موجود ہیں. وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی موجود ہیں جو پرانے نہیں ہوئے. وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، اللہ کے رسول جس برتن میں کھانا کھاتے تھے ابھی وہ برتن نہیں ٹوٹا.
اور تم لوگ بدعت ایجاد کر دیے، کنکریوں پر یہ ذکر و اذکار کرنے کی بدعت مسجدوں میں بیٹھ کر شروع کر دیے۔ افسوس ہے تم پر، افسوس۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او مفتتح باب ضلالہ۔ اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سارے کام کر کے تم یوں سوچتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو دین اور جو طریقہ تھا اس سے اچھے ملت پر تم چلے گئے؟ ان کے طریقے کو چھوڑ کر یہ طریقہ جو تم نے اپنایا ہے یہ ان سے اچھا طریقہ ہو گیا؟ او مفتتح باب ضلالہ، یا تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے بیٹھ گئے؟ اس طرح سختی سے انہوں نے نصیحت کی۔ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کوئی بری چیز نہیں جی، ذکر و اذکار کرنے سے کون روکے گا؟ مسجد میں اللہ کا گھر تو ہے، اس لیے ذکر و اذکار کرو۔ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ ہی نبی کا چھوڑ دیا گیا۔ کچھ پتھر لے لیے گئے، ان پر جیسے آج کل آیت کریمہ آیت شریفہ کے نام پر بوری بھر کے جو ہے وہ املیوں کے بیج جو آتے ہیں گنے جاتے ہیں۔ طریقہ نہیں تھا سا، کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم اپنے بدعمالیاں شمار کرو، بدعمالیاں تمہاری برائیاں ہیں، ان کو گنو، یہ نیکی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر۔ وہی جواب انہوں نے دیا جو آج اگر میلادی سے پوچھو تو جواب دے گا آپ کو۔ اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی، ما اردنا الا بالخیر، ہمارا ارادہ خیر کا ہے، ہم کہاں اپنے دل میں شر لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ خیر کو ہرگز نہیں پا سکیں گے۔ محض خیر کا ارادہ کر لینے سے وہ خیر نہیں ہوتا۔ جس کو تم خیر سمجھنے جا رہے ہو شریعت نے بھی اس کو خیر کہا ہو تب وہ اللہ کی نگاہ میں خیر ہوگا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اس حدیث کو، تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے۔ لہذا میرے دوستو، بدعات سے اپنے آپ کو بدعات ایک ایسا عمل ہے کہ ہر عمل انسان جو برائی کا کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں برا ہوں۔ کوئی شرابی ہے، زانی ہے، قاتل ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، اور بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اسے دل میں احساس ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں، غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں۔ چاہے وہ اپنے لیے کوئی مجبوری پیش کرے، چاہے وہ اپنے نفسانی خواہشات میں پڑا ہو، چاہے ظلم و زیادتی کرتا ہو، لیکن احساس ہے گناہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ بدعت ایک ایسا عمل ہے یہاں انسان کو گناہ کا احساس نہیں ہے، یہاں نیکی کا احساس ہے۔ اس لیے اس کو توبہ کی توفیق بھی بسا اوقات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ توبہ تو وہ کرتا ہے جس کو یہ خیال ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ جو جھنڈیاں اور خبچیاں لے کر گھومے اور میلاد کا مولود پڑھنے کو نیکی سمجھتا ہو وہ کب توبہ کرنے لگا جی؟ اصل کام تو میں کر رہا ہوں وہ سمجھے گا۔ اور جیسے قرآن مجید نے کہا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہاں اتنا عمل کر رہے ہیں اور قیامت والے دن میزان میں کوئی وزن نہیں۔ کیوں؟ وہاں وزن ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کا ارشاد ہوتا اور نبی کا طریقہ ہوتا، وہ تو تھا نہیں۔ اور ایسے ہی ایک حدیث یوں بھی ملتی ہے، بخاری مسلم میں بھی آئی ہے، دیگر اہل سنن نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو دیکھوں گا، دیکھ کر میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوگا فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فرشتے جو مقرر ہوں گے
میں حوض کوثر پہ ہوں گا، وہ ان کو پکڑ کر داہنی طرف کے بجائے کھینچ کر بائیں طرف والوں کی طرف کر دیں گے. وہاں بائیں طرف والے کیا ہوں گے؟ ناکام ہوں گے. اور جبکہ میں دیکھ رہا ہوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، آ رہے ہیں. فاقول یا ربی اصحابی، میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، بعض روایتوں میں یہ میرے امتی ہیں. فیقال، کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے، انک لا تدری، یقیناً آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھی. نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر کے اس کو انہوں نے دین بنا دیا تھا. بخاری مسلم کی حدیث، تو اس میں آتا اللہ کے رسول کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، پھٹکار ہو، دوری ہو ہر ایسے شخص کے لیے جس نے میرے بعد میری شریعت کو تبدیل کر دیا تھا. دیکھا آپ نے، یہاں تو بدعتوں کے لیے یہ ہجوم ہے کہ بغیر اس کے مسلمان تصور نہیں کرتا ایک شخص، اور وہاں قیامت والے دن حوض کوثر پہ ایسے لوگ پھٹکارے جا رہے ہیں اور گھسیٹ کر بھگائے جا رہے ہیں. یہ انجام ہے کس کا؟ بدعتی کا. اس لیے میرے دوستو، ہمارے لیے قرآن و سنت یہ دو ایسی چیز ہے کہ ان میں جو باتیں آئی ان کو اختیار کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بدعت کا سارا عمل بدعتی کا رائے گا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کچھ اس کے کام آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. بدعات و خرافات اور اس طرح کے بدعمالیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہمیں بھی اور جميع مسلمانوں کو محفوظ رکھے. مولا کریم مسلمانوں میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو